سلام کیا ہے چندہ نہیں مارا ہے۔ تو پھر دوبارہ آپ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سلام کا فلسفہ کیا ہے میں انشاءاللہ خطبے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ الحمدللہ الملک العلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام صاحب الحوض والمقام وعلى آله وأصحابه الكرام وأوليائه داعين إلى دار السلام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا وآله وصحبه دائما أبدا۔ لب پہ جس دم میرے نام شہ بطحا آیا، لب پہ جس دم میرے نام شہ بطحا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا۔ اور جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ آیا، پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ آیا۔ اور سایہ قد کو جو قدرت نے اٹھا رکھا تھا، سایہ قد کو جو قدرت نے اٹھا رکھا تھا، کام امت کے وہی حشر میں سایہ آیا، کام امت کے وہی حشر میں سایہ آیا۔ اور صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، تاکہ آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ اور جناب غوث صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب غوث صاحب اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ اور جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بڑے پیار سے ابھی نعتیں سنی،
منقبتیں سنی. میں آپ کی سماعتوں پر زیادہ بوجھ نہیں بنوں گا. موسم بھی ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈے موسم کے اعتبار سے میں آپ کو بار بار یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نعرہ بلند کیجیے، سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، سودا زبردستی کا سودا نہیں ہوتا. سودا جو بھی ہوتا ہے محبت کا سودا ہوتا ہے نا؟ بولیے، محبت کا سودا ہونا چاہیے، زبردستی کا سودا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو مار مار کر کہوں، زبردستی کہوں سبحان اللہ کہیے، نعرہ لگائیے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، مگر نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کا مفہوم ہمہ وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. نعرے تکبیر اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی محفل میں بیٹھ کر تو ہم جوش جوش میں نعرہ لگاتے ہیں، مگر جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہمارا نعرہ مردہ ہو جاتا ہے. ہم نے ابھی کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مگر فجر کی اذان کے وقت ہم سو کر یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے نیند سب سے بڑی ہے، آرام سب سے بڑا ہے. تو ایسا نعرہ ہمارے لیے فتنہ ہے. میں آپ کو جذباتی نہیں بناؤں گا، کیونکہ ہم بہت جذباتی ہو چکے ہیں، اور جذباتی ہونے سے کام بگڑتے ہیں، بنتے نہیں. یاد رکھیں، جوش وہ بڑا اچھا ہو جس میں ہوش قائم ہو، اور وہ جوش ہمیشہ مصیبت بن جاتا ہے جس میں ہوش قائم نہ ہو. تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو نہ نعرہ لگانے کے لیے کہوں گا، نہ سبحان اللہ کہنے کے لیے کہوں گا. آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے، اور کوئی بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا. میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ایسی ضروری باتیں کروں گا کہ آپ اخلاق غوث اعظم، سیرت غوث اعظم، کردار غوث اعظم، تعلیمات غوث اعظم کو اپنی زندگی میں اس طرح اتاریں، اپنے کردار میں اس طرح اتاریں، اخلاق غوث اعظم کو اپنا اخلاق اس طرح بنائیں کہ آپ کا چال چلن، آپ کا کردار، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے اخلاق، آپ کی ملن ساری، آپ کی اسلامی رواداری کو دیکھ کر مسلمان ہی نہیں، ایک وقت ایسا آئے کہ دنیا آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر سبحان اللہ کا نعرہ بلند کرے، تو کمال کی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ کے سامنے جو منقبت مجھے بہت پسند ہے اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اس کے بعد کچھ باتیں سرکار غوث اعظم کی عظمت کے حوالے سے، اور پھر کچھ باتیں تعلیمات غوث اعظم کے حوالے سے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام کا پیغام محبت تو یہ ہے، پیغام رحمت یہ ہے کہ ہر مسلمان آپس میں محبت کو بانٹے. ہر مسلمان، اور ہر مسلمان ہی نہیں، یاد رکھیں ہر انسان کو محبت والا ہی ہونا چاہیے. صرف مسلمان پر ٹھپا نہیں ہے، مسلمان پر ٹھپا نہیں کہ وہی محبت والا ہو، ہر انسان کو محبت والا ہونا چاہیے. اس لیے کہ لفظ انسان نہ ہندی زبان کا لفظ ہے، نہ فارسی زبان کا لفظ ہے، نہ اردو زبان کا لفظ ہے. انسان عربی زبان کا لفظ ہے، اور انسان انس سے بنا ہے یا نسیان سے بنا ہے. اگر انسان انس سے بنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا.
آپس میں ایک دوسرے کو محبت دینے والا، ایک دوسرے سے محبت لینے والا، اور جس میں یہ خوبی ہو وہی انسان ہیں۔ ورنہ بقول کسی شاعر کی، مجھے انسان کے مرنے کا اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے انسان کے مرنے کا اتنا غم نہیں ہوتا، دکھ ہوتا ہے جب انسان میں انسان مر جائے۔ دکھ تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان میں انسان مر جاتا ہے، اسی دن یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یا انسان نسیان سے بنا ہو تو نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ کیا بھول جانا؟ اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ دنیا کے تمام رشتوں کو بھول جائے، یا انسانوں کی خدمت اس انداز سے کرے، اس حساب سے کرے کہ نہ دنیا میں بدلہ لینے کی تمنا رکھے، نہ آخرت میں انسان کی خدمت کا بدلہ لینے کی تمنا رکھے۔ اگر تمنا ہو انسان کی خدمت کرنے کا، صلہ لینے کی، تو صرف یہ تمنا ہو کہ میں ایک انسان ہوں اور انسان کے ناطے دوسرے انسان کی اس لیے خدمت کر رہا ہوں کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس چیز کو ذہن میں رکھے، اگر ہر انسان اپنے انسان ہونے کے مرتبے کو سمجھ جائے تو کبھی کسی انسان سے عداوت و دشمنی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلام کیا ہے؟ سلام سے محبت عام ہوتی ہے، سلام سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہے، دوریاں ختم ہوتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے قریب آ جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہ بنو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو گے۔ کیا میں تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کی وجہ سے ایک دوسرے میں محبت بڑھ جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ مگر کیا بات ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا بھی ہے، گھر پر بھی جاتا ہے، راستے میں بھی ملاقات کرتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، آتے جاتے ہوئے ملاقات کرتے ہوئے سلام کثرت سے کرتے ہیں۔ آقا تو فرماتے ہیں کہ سلام کرنے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے دلوں کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہے، ہم میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہے، عداوتیں بڑھتی جا رہی ہے، محبتیں کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ہم نبی کے فارمولے پر عمل بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام بھی کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سلام شرعی طور پر نہیں کرتے ہیں، رسمی طور پر سلام کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے رسمی سلام کیا ہے اور شرعی سلام کیا ہے؟ تو ایک مسئلہ آج اپنی گرہ سے باندھ کر جانا محفل غوث اعظم سے، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرے، سلام کرتے وقت اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ نیت، یہ عزم پختہ ہونا چاہیے کہ میں جسے سلام کر رہا ہوں اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو سب میری حفاظت کے اندر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نیت کے ساتھ آپ سلام کریں گے، جواب دینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسی نیت کے ساتھ جواب دے، اسی ارادے اور عزم کے ساتھ جواب دے کہ جس نے مجھے سلام کیا ہے اس کی جان، مال، عزت و آبرو سب میری حفاظت میں ہیں، اور ان چیزوں میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ جب اس نیت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور جواب دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ محبتوں والا معاشرہ ہو جائے گا، یہ ہمارا سماج پیار والا سماج ہو جائے گا، انسانیت والا سماج ہو جائے گا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، صرف زبان ہلا دیتے ہیں سلام کرنے کے لیے، مگر سلام کے فوائد ہمیں اس لیے حاصل نہیں ہوتے کہ سلام کرتے وقت ہم نیت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت ہی محبت کا زمانہ چاہتا ہوں میں،
محبت ہی محبت کا زمانہ چاہتا ہوں میں، اسی دنیا کو عقبہ بھی بنانا چاہتا ہوں میں، اور محبت ہی محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو یا رب، محبت ہی محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو یا رب۔ ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ چاہتا ہوں میں، ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ چاہتا ہوں میں، اور ایسا دور اور ایسا زمانہ اسی وقت آئے گا جب ہم صرف کرامت والے غوث اعظم کو نہ سنیں، بڑیا کا بیڑا پار کرنے والے غوث اعظم کو نہ سنیں، مردوں کو زندہ کرنے والے غوث اعظم کو نہ سنیں، ہم اس غوث اعظم کو سنیں جس غوث اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ اے بندے خدا، اگر ڈرنا ہے تو کائنات میں کسی سے نہ ڈر، اپنے خالق و مالک سے ڈرتا ہوا نظر آ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کیا وجہ ہے؟ آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں برائیاں عام ہو رہی ہے، شراب خوریاں عام ہو رہی ہے، غیبت خوریاں عام ہو رہی ہے، بدماشیاں عام ہو رہی ہے، بد کرداریاں عام ہو رہی ہے، بد فعلیاں عام ہو رہی ہے، بد اخلاقیاں عام ہو رہی ہے، بد زبانیاں عام ہو رہی ہے، بد کلامیاں عام ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معاشرہ گناہوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ انسان گناہوں کا عادی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ایک انسان گناہ کرتے وقت اپنے باپ کا تصور تو کرتا ہے کہ میرا باپ مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لے، ماں کا تصور تو کرتا ہے میری ماں مجھے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے، بڑے بھائی کا تصور تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے میرا بڑا بھائی مجھے نہ دیکھ لے، بہن کا تصور تو آ جاتا ہے، بیوی کا تصور تو آ جاتا ہے، عورت کو شوہر کا تصور تو آ جاتا ہے، ایک عورت اگر بہن ہے تو بھائی کا تصور تو آ جاتا ہے کہ میرا بھائی مجھے گناہ کرتا ہوا نہ دیکھ لے۔ مگر اللہ اللہ، جس خالق و مالک کی زمین پر ہم چلتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھا کر ہم پلتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، جس کی دی ہوئی طاقت سے ہم بولتے ہیں، جس کی دی ہوئی طاقت سے ہم دیکھتے ہیں، جس کی دی ہوئی قوت سے ہم سنتے ہیں، جس کی دی ہوئی طاقت سے ہاتھوں سے حرکت کرتے ہیں، جس کی دی ہوئی طاقت کے سہارے ہم اس کی زمین پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نوجوانوں کو یا ہمیں تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اس مولا کا تصور نہیں آتا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں جھوٹ نہ بولوں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں غیبت نہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی کی عزت پر حملہ نہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کروں، میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے میں ماں باپ کی نافرمانی نہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں نمازوں کو ترک نہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنی بیوی کے حقوق کو پامال نہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنی اولاد کے حقوق کو پامال نہ کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث پاک نے ایسا نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے، اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی آخری نصیحت ہے، اپنے بیٹے حضرت عبد الوہاب کو فرماتے ہیں، بیٹا عبد الوہاب، اگر ڈرنا ہے تو صرف اپنے مولا سے ڈرنا، اس لیے کہ جو اپنے مولا سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب انسان اپنے مولا سے ڈرتا نظر آئے گا اور جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ میرا پیدا کرنے والا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنے والا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ تصور آتے ہی ایک بندہ کبھی دوسرے بندے پر ظلم نہیں کرے گا، ایک بندہ کبھی دوسرے بندے کے حقوق پامال نہیں کرے گا، ایک بندہ کبھی دوسرے بندے پر ظلم نہیں کرے گا، ایک بندہ کبھی دوسرے بندے کو ستاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار سیدنا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ ہم نے آج تک علماء سے اس انداز سے ہی سنا ہے کہ وہ تو کرامتیں دکھانے والے پیر تھے، ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دینے والے پیر تھے، مگر ان کی تعلیمات کتنی انمول تعلیمات تھے، کبھی ہم نے تعلیمات کو سننے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار سیدنا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، بات کی مجلسوں میں جایا کرو تو لذت نفس کے لیے نہ جایا کرو،
عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہوتا یہی ہے کہ جب بات کی محفل سے ہم اٹھ کر جاتے ہیں، محفل میلاد سے اٹھ کر جاتے ہیں، اللہ اللہ کوئی پوچھتا ہے آپ نے کیا سنا؟ ارے آج تو بڑا مزہ آیا، آج تو بڑی لذت آئی، آج تو کیا بہترین نعرے لگائے گئے محفل میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم صرف مجلسوں کے اندر نفس کو لذت دینے کے لیے آتے ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم مجلسوں کے اندر جاؤ تو لذت نفس حاصل کرنے کے لیے نہ جایا کرو، بلکہ روحانی غذا لینے کے لیے جایا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا سماج، میں یہ کہتا ہوں، آج کے سماج میں جسمانی مریض کم ہیں، روحانی مریض زیادہ ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج انسانی سماج میں جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ملے گی، آج انسانی سماج میں دغا بازی کرنے والوں کی کثرت ملے گی، آج انسانی سماج میں دھوکہ دینے والوں کی کثرت ملے گی، آج انسانی سماج میں ایسے لوگ آپ کو کثرت سے مل جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نام اسلام کا لیتے ہیں اور کام مکمل اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ اسلام کا ایک قانون ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، انسان کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے ساتھ بدعہدی کرنا حرام ہے، مسلمان کے ساتھ دغا بازی کرنا حرام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ بدعہدی کرنا حرام ہے، ہر انسان کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے خواجہ، تمہارے خواجہ، غیر منقسم ہند کے راجا، ارے ہم پر یہ غوث اعظم نے کرم فرمایا، ورنہ غریب نواز نے تو ان سے بغداد مانگا تھا، عراق مانگا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا نہیں، عراق تو ہم نے شہاب الدین کو دے دیا ہے، معین الدین ہم تمہیں ہندوستان دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ بھی ہمیں دیا ہے تو ہمارے غوث نے دیا ہے، ہمارا خواجہ، تمہارا خواجہ، غیر منقسم ہند کا راجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اتنا بڑا بھارت ہے، اتنے بڑے بھارت کے خواجہ راجا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بھارت میں پاکستان بھی تھا، اسی بھارت میں بنگلہ دیش بھی تھا، اسی بھارت میں سری لنکا بھی تھا، اسی بھارت میں افغانستان بھی تھا، اسی بھارت میں ایران کی سرحدوں تک کا بھارت تھا۔ اتنے پورے بھارت کے تنہا بادشاہ اگر کوئی ہے تو ہمارے خواجہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنہیں ہم بٹھاتے ہیں کرسی پر، 7 سال کے بعد اتار دیتے ہیں، اور جنہیں رسول اللہ بٹھاتے ہیں کرسی پر، قیامت تک انہیں کرسی سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ میرے خواجہ کو کسی انسان نے بھارت کا راجا نہیں بنایا، مصطفیٰ جان رحمت نے بھارت کا راجا بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا خواجہ، تمہارا خواجہ، غیر منقسم ہند کا راجا جب ہندوستان میں آیا ہے تو فوج لے کر نہیں آیا، لشکر و سپاہ لے کر نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر میرا خواجہ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کے لیے کیا لایا تھا؟ اسلام کا ماحول نہیں تھا، یہاں اسلامی حکومت نہیں تھی، اسلامی سلطنت نہیں تھی، اسلام کا دبدبہ نہیں تھا، مسلمان تو بہت قلیل تعداد میں تھے۔ جب میرے خواجہ ہندوستان میں آئے تو وہ کون سی قوت تھی جو خواجہ کو دیکھتی تھی اور دیکھتے ہی مصطفیٰ کا غلام بن جاتی تھی؟ خواجہ کی صورت دیکھتی تھی، مصطفیٰ کا چاہنے لگتی تھی، خواجہ کا کردار دیکھتی تھی، مصطفیٰ سے پیار کرنے لگتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے خواجہ کی آنکھوں میں مصطفیٰ کی تنویر تھی، میرے خواجہ کے زبان میں مصطفیٰ کی گفتار تھی، میرے خواجہ کے جسم میں مصطفیٰ کا کردار تھا، اور خواجہ کی ذات میں مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے چلنے میں میرے مصطفیٰ کی گفتار تھی، اور جو بھی مصطفیٰ کے طے کر نائب رسول اللہ کو دیکھتا تھا وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ ہند گواہ ہے، میرے خواجہ نے کسی بھی غیر مسلم پر دباؤ نہیں ڈالا، نہ کسی کو یہ کہا کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، نہیں نہیں، میرے خواجہ نے اسلامی وہ کردار پیش کیا، اسلام کا وہ اخلاق پیش کیا، اسلام کا محبت بھرا نظام پیش کیا،
کہ خواجہ کی زندگی میں وہ اسلام کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے، اسلام کو بولتا دیکھتے تھے، اسلام کو مجسم دیکھتے تھے، اور جب خواجہ کے مجسم اسلام کو دیکھتے تھے تو بول اٹھتے تھے کہ جس نبی نے ہندوستان میں معین الدین کو بھیجا ہے اس کا کردار اتنا سچا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کردار کتنا سچا ہوگا، اس معین الدین کا اخلاق کتنا اچھا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محفلوں میں آنے کا مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب محفلوں سے اٹھ کر جائیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائے۔ اگر ہم بے نمازی تھے تو نماز پڑھنے والے بن جائے، اگر جھوٹ بولنے والے تھے تو جھوٹ کو چھوڑ کر صداقت کا دامن تھام لے۔ ارے آج جس غوث اعظم کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں وہ کیسے سچے تھے، وہ کیسے سچ بولنے والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی کم سنی کا زمانہ ہے نا، آپ ابھی بچے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار سیدنا حضور غوث پاک کی سیرت اگر اس حوالے سے آپ سنیں کہ ان کی ماں کی سیرت آج کی ماؤں کے لیے درس ہدایت تھے، ان کے والد کی سیرت آج کے باپوں کے لیے درس ہدایت تھے، اور خود ان کی سیرت آج کے بچوں کے لیے درس ہدایت تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، واقعہ نگاری کرنا مقصود نہیں ہے۔ ارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو سار موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دریائے دجلہ کے کنارے روزے کی حالت میں جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ، دریائے دجلہ میں سیب بہتا ہوا آتا ہے، اٹھاتے ہیں اور شام کو افطاری میں وہ سیب کھا لیتے ہیں، مگر کھانا تھا کہ احساس آخرت یاد آ جاتا ہے۔ میں نے سیب کھایا، یہ میرا خریدا ہوا سیب نہیں تھا، میرا اپنا سیب نہیں تھا، یہ تو پانی پر بہتا ہوا آیا ہے، یہ کسی اور مالک کا سیب ہے، میں نے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ گچھ ہو گئی تو میں اپنے مولا کو کیا جواب دوں گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، آپ بھی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہو، سبزی خریدنے کے لیے ٹھیلا گاڑی پر جاتے ہو، آپ سبزی کا بھاؤ کرنے سے پہلے سبزی میں سے کوئی سبزی اٹھا کر کھا لیتے ہو۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے بغیر اجازت سبزی کا دانہ اٹھا کر کھایا ہے؟ اس کا حساب بھی کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اٹھانے سے پہلے مالک کی اجازت لینا ضروری تھا۔ اللہ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات نقل فرماتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، جنت کے دروازے پر ان کے خاندان کی کسی شخص نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، ان سے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کا حساب و کتاب ہو گیا مگر جنت میں جانے سے روک دیا گیا، جنت کا حقدار تو بنا دیا گیا ہوں مگر جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوں، اس لیے روک دیا گیا ہوں کہ میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے کھانا کھانے کے بعد اس کی لکڑی کا ایک ٹکڑا دانتوں میں سے خلال کرنے کے لیے توڑ لیا تھا۔ رب نے ارشاد فرمایا اب جب تک وہ بندہ حاضر نہیں ہو کر تجھے معاف نہیں کر دے گا ہم تجھے جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اندازہ کریں یہ محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ آج ہم بھی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم اپنے پڑوسیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی ہمدردی کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ، ایک نسخہ کیمیا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہم کر دیں گے، دنگا فساد کا خاتمہ ہم کر دیں گے، مگر ہمارے پاس خدائی نظام ہے۔ مسلمانوں، اگر تم چاہو تو اپنے کردار سے دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کر سکتے ہو، اور وہ نظام یہ ہے کہ تمہارے آقا غوث اعظم کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا تین مرتبہ قسم ارشاد فرما رہے ہیں، خالی فرما دیتے بغیر قسم کے تو بھی بات مضبوط تھی، اس لیے کہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی
کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں خدا کی قسم وہ مومن رہی، خدا کی قسم وہ مومن رہی، خدا کی قسم وہ مومن رہی۔ اللہ اللہ کون؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر مصطفیٰ جان رحمت کا کہ فرمان پوری دنیا میں عام کر دیا جائے تو قسم خدا کی پوری دنیا سے دنگا فساد ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے، فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ ہم نے پڑوسی کا مفہوم کیا سمجھا ہے؟ ہمارے مکان سے جس کی دیوار لگی ہے بس وہی ہمارا پڑوسی ہے۔ نہیں نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا 40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے کے جانب یہ پڑوسی ہے۔ اور ایک روایت میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ چاروں جانب 100 مکان تک پڑوسی ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اپنی زبان میں عام کر کے سمجھاتا چلوں، آپ کے دماغ میں بات اتر جائے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے تم پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ وہ رشتہ دار ہے۔ اس پر 3 حق ہے، اور اگر تمہارا پڑوسی صرف مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے، ایک مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اور تمہارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تب بھی تم پر اس کا ایک حق ہے، تمہارا پڑوسی تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ایک مکان والا دوسرے مکان والے کا پڑوسی ہے، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کا پڑوسی ہے، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے کا پڑوسی ہے، ایک شہر والا دوسرے شہر والے کا پڑوسی ہے، ایک ضلع والا ایک تحصیل والا دوسری تحصیل والے کا پڑوسی ہے، ایک ضلع والا دوسرے ضلع والے کا پڑوسی ہے، ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے کا پڑوسی ہے، ایک ملک والا دوسرے ملک والے کا پڑوسی ہے۔ اگر میرے آقا کا دیا ہوا نظام رحمت ہر پڑوسی اپنا لے کہ میں اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو نہ تکلیف دوں گا نہ ہاتھ سے تکلیف دوں گا، تو آج پوری دنیا میں امن و امان کا سویرا ہو جائے گا، محبتوں کا سویرا ہو جائے گا، نفرتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا یہ کہتی ہے ہم غریبی مٹا دیں گے، مگر ہمارے پاس غریبی مٹانے کا خدائی نظام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پڑوسی کو اگر تکلیف پہنچ جائے نا کسی گناہ کی وجہ سے تو ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ اچھا ہوا یہ جھوٹ بولتا تھا، اچھا ہوا اس پر مصیبت آ گئی، اچھا ہوا یہ پریشانی اٹھا رہا ہے۔ آؤ میرے غوث اعظم کا کردار دیکھو، میرے غوث پاک کا بھی ایک پڑوسی تھا جس کا نام عبداللہ ابن نقطہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، آپ کہیں گے مولانا آپ ہمیں جذباتی نہ بنائیے، حوالہ دیجیے یہ واقعہ کس کتاب کے اندر موجود ہے۔ کتاب کا نام سنیے قلائد الجواہر، بہت صدیوں پہلے لکھی گئی کتاب ہے۔ سرکار سیدنا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے خطاب فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور ان کے مجمع کے اندر تقریروں کے مجمع کا عالم یہ ہوتا تھا کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری مجلس کے اندر اے انسانوں صرف تم ہی نہیں آتے ہو، ملائکہ بھی میری مجلس میں ذکر خدا سننے آتے ہیں، جنات بھی سننے آتے ہیں، فرشتے بھی سننے آتے ہیں۔ اور جب غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو پہلی مرتبہ کہتے الحمدللہ، خاموش ہو جاتے، پھر کہتے الحمدللہ، خاموش ہو جاتے، پھر کہتے الحمدللہ، خاموش ہو جاتے، 3 مرتبہ الحمدللہ کہتے خاموش ہو جاتے۔ اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ آپ الحمدللہ کہتے تو روئے زمین کے اولیاء اللہ اپنی اپنی قبروں میں خاموش ہو جاتے تھے، اور جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتے تو ہم عطن متوجہ ہو جاتے تھے، اور جب تیسری مرتبہ کہتے تھے تو سننے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ 70 ہزار کا مجمع بیک وقت غوث اعظم کی مجلس میں ہوا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ صف اول میں بیٹھنے والا جتنی صاف آواز سنتا تھا
70,000 کے بعد بیٹھنے والا آدمی بھی اتنی ہی صاف آواز سنتا تھا۔ یہ مائک کا نظام نہیں تھا، مائک کا سسٹم نہیں تھا، ہر جانب غوث اعظم کی آواز یکساں پہنچا کرتی تھی، یکساں جایا کرتی تھی۔ آپ مجلس واعظ کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ سے پیار کرے وہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرتا ہوا نظر آئے۔ جو اللہ سے پیار کرے گا یقیناً وہ اللہ کے بندوں سے بھی پیار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ میں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا